اس وقت میں آپ کو بتاؤں ورلڈ کا جو سوئمنگ کا ٹائٹل ہے، سوئمنگ کا ٹائٹل ایک ویمنز ٹائٹل مرد کے پاس ہے. ویمنز ویٹ لفٹنگ ڈیڈ لفٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ ایک مرد کے پاس ہے. ویمنز ویٹ لفٹنگ چیمپئن ہے، وہ مرد ہے، اور کوئی سرجری بھی نہیں ہوئی بھی اس کی. اچھا، پھر جو سائیکلنگ کی بھی جو ابھی ریسنٹ چیمپئن شپ ہوئی ہے وہ بھی مرد جیت گیا ایک. پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ویمن امپاورمنٹ ہے. ماشاءاللہ، لک ایٹ دیز ویمن اینڈ دے آر آل مین. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اب جا کے جو فیمیل ایتھلیٹس ہیں وہ اب جا کے شور مچا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی بایولوجیکل مین کی طور پہ رہا ہے اور 2 دن پہلے اس نے اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کیا ہے، آپ نے اس کو مان بھی لیا. ایک فیمس یہ ریپ میوزیشین ہے یو کے زوبی نام ہے ان کا. انہوں نے یہ کیا کہ وہ ویمن کا ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن تھا ڈیڈ لفٹ کا انگلینڈ میں، تو وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں عورت ہوں. اب ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے جو نا بلٹ ان کی اچھی ہے، تو اندر کے انہوں نے کہا مطلب آپ عورت؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم کون ہوتے ہیں، آئیں. وہ اندر آیا، اس نے ویٹ اٹھایا اور وومنز ریکارڈ توڑ دیا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے، اس نے کہا اس سے زیادہ وزن تو میں اپنے جم میں اٹھاتا ہوں. اور پھر اس نے جیسے وہاں سے باہر نکلا تھا اس نے کہا ناؤ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے مین. کیونکہ آپ نا یہ خود کہتے ہیں کہ آپ جینڈر فلوئڈ بھی ہو سکتے ہیں. جینڈر فلوئڈ کا مطلب ہے صبح میں آپ مرد ہو جائیں، شام میں عورت ہو جائیں، پھر صبح میں دوبارہ عورت بن جائیں، پھر مرد ہو جائیں. یعنی آپ فلوئڈ ہیں نا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ. یعنی مرد اور عورت ایک کیفیت کا نام ہے جو کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے آپ پہ. تو آپ یقین کریں اگر خدا نہ خواستہ میں اس وقت امریکہ میں ہوتا اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور میں آپ سے فار ایگزامپل اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں ہوتا اور میں آپ کو یہ کہتا کہ اسی حالت میں کہتا آپ کو کہ میں اپنے آپ کو، ویسے آپ مجھے راجہ ضیاء الحق کے نام سے جانتے ہیں لیکن آج سے میں اپنے آپ کو مسز زبیدہ کہوں گا. تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، اور اگر آپ نے میرا مذاق اڑایا یا آپ نے مجھے کوئی ایسی ویسی کوئی بات کی، I can sue you. I will take you to court. کہ آپ کون ہوتے ہو میری سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو چیلنج کرنے والے. آپ کو پتہ ہے یہ ایکچولی، آپ سمجھ رہے ہیں مذاق ہے، یہ ایکچولی کیس ہوا ہے. اسکول کے اندر ایک ٹیچر تھا اور میرے خیال ہے کوئی 50 سال اس کی عمر ہوگی اور ایسے کافی ہیلدی تھا، اوور ویٹ تھا. وہ ایک دن آیا اور اس نے کلاس 5 کے بچوں کو پڑھاتا تھا، جو ہے نا 5 اور 6 کے. اس نے آگے کہا کہ فرام ٹوڈے آئی ایم مسز پتہ نہیں کون سی، اور اس نے وہ سر پہ وہ ہیٹ نہیں ہوتا فیمیل ہیٹ جو ہوتا ہے وہ والا وہ پہنا ہوا تھا، لپسٹک لگا کے آ گیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے. اب بچے یہ 5 6 کلاس کے بچے ہیں، وہ سمجھے ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا، تو وہ سیریس ہو گیا. اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی، پیرنٹس آگے پیچھے، ایونچولی وہ کیس جیت گیا کہ بچے مجھے مسز جو بھی ہے وہ پکاریں گے. اور پیرنٹس کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے بچے پاگل نہیں ہیں، آپ اسکول کا کام تھا بچوں کو ٹروتھ سکھانا. دس از ناٹ ٹرو کہ ایک بایولوجیکل مین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اینڈ ناؤ یو آل پریٹینڈ along with me کہ میں یہی ہوں. تو دس از ویئر وی آر رائٹ ناؤ کہ انہوں نے ان چیزوں کو اتنا گھٹ مٹ کر دیا ہوا ہے. فیمنسٹ موومنٹ کے بارے میں آپ کو ایک اسٹڈی بتاتا ہوں. 1970 سے لے کر 2005 تک دس واز the longest running study on feminism ever. سب سے بڑی اگر کوئی اسٹڈی فیمنزم پہ ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے. اور یہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں بیٹسی اسٹیونسن اور جان وولفر انہوں نے اس کو کنڈکٹ کرایا تھا. اور اسٹڈی جو ہے 35 سال کی اسٹڈی ہے، اور یہ 1970s میں اسٹارٹ ہوئی جب فیمنزم اپنے پیک پہ تھا، جب لوگ جو نا عورتوں کو اسپیسز مل رہی تھیں کہ جی ورک پلیس میں بھی آ جاؤ، ادھر بھی رائٹس لے لو، ادھر بھی رائٹس لے لو، ساری چیزوں میں آپ عورتوں کو ڈال رہے تھے اور اسی طرف موو کیا جا رہا ہے جہاں پہ وہ چاہتے تھے. تو اس کی 35 سالہ اسٹڈی کے بعد جو رپورٹ آئی، اس رپورٹ کا نام تھا، اور آپ اس کو نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پورا PDF ڈاکومنٹ مل جائے گا. اس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. کہ ان 35 سالوں میں عورتوں کی، ہمیں لگتا تھا کہ فیمنزم سے عورتوں کے حقوق نسواں کی بات ہے نا، اگر یہ تو عورتوں کو تو خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، جب سے فیمنزم آیا ہے بتدریج عورتوں کی خوشی میں کمی آئی ہے، اضافہ نہیں ہوا. آج جتنی اینٹی ڈپریسنٹس پہ عورت ہے، آج جتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کا عورت شکار ہے، اتنا کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. اور الٹا جب گراف کو دیکھا گیا تو پتہ چلا فیمنسٹ موومنٹ جب سے آئی ہے مردوں کو فائدہ ہوا ہے، مرد خوش ہو گئے. باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں سمجھانے والی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سمجھا دوں آپ کو. دیکھیں
فیمنسٹ موومنٹ نے کیا کیا؟ کچھ 3-4 کلیمز ہیں. کچھ چیزیں اس نے انکریج کی, کچھ چیزیں ڈسکریج کی. انکریج یہ کیا, اس نے کہا کہ وی انکریج کریئر اوور فیملی فار ویمن. وی انکریج نیوکلیئر فیملی یا اسمال فیملیز, لارج فیملیز نہیں. وی انکریج abortion, we encourage divorce, and we encourage single parenthood, and we encourage promiscuity. کہ بھئی عورت ہے, آزاد ہے, لبرلزم ہے کے اندر ہے نا, تو لبرلزم کا بچہ ہی ہے فیمنزم. عورت آزاد ہے, جہاں مرضی افیئر چلاتی پھرے, جس مرضی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو, نو پرابلم, آپ آزاد ہیں, جو مرضی کریں. اچھا, فیمنزم ڈسکریج کیا کرتا ہے؟ میرج کو ڈسکریج کرتا ہے, پریگننسی کو ڈسکریج کرتا ہے, ٹھیک ہے, لارج اسکیل فیملیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں نہیں ہے. اچھا, اس سے اب یہ فیمنسٹ موومنٹ ہے. اب اس سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ 1970s میں ہپی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, بیبی بومرز ہیں, سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ہے, سب کو کہا جی بس عیاشیاں کرو اور یہ وہ. اچھا, اس سے ہوا یہ کہ مارکیٹ میں عورت جو ہے نا وہ بآسانی دستیاب ہو گئی. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ شادی کا جو بانڈ ہے, ان کی ایک فیمنسٹ خاتون ہے, وہ لکھتی ہیں کہ یہ بلکہ چارٹر آف فیمنزم کے اندر ہے, لکھتی کیا ہے, چارٹر آف فیمنزم میں یہ بات ہے کہ میرج از این انسٹیٹیوشن وی ہیو ٹو ڈسٹروائے بیکاز اٹ اونلی بینیفٹس دا مین ناٹ دا وومن. حالانکہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شادی کرنے سے, نکاح کرنے سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عورت کو ہو رہا ہوتا ہے یا مرد کو ہو رہا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے. میں اگر امریکہ میں ہوں نا, اور میں وہاں پہ کسی لڑکے کو مجھے کنونس کرنا ہو اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے کہ بھائی تم شادی کر لو, میرے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا کہ میں اسے کیسے کنونس کروں. واٹ شوڈ آئی ٹیل ہم؟ کہ تم اپنے آپ کو ایک عورت کے ساتھ باندھ کے رکھو, اس کا خرچہ پانی تم نے اٹھانا ہے, نان نفقہ تم نے اٹھانا ہے, بجلی پانی گیس تم نے اٹھانا ہے, اس کے جو بچے ہوں گے ان کا خرچہ بھی تمہارے سر پہ ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ڈیورس ہوگی تو وہاں پہ وہ ایک ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے ادھر کی بات کر رہا ہوں کہ آدھا مال لے جاتی ہے انلیس یو ہیو اے پری نپچول اگریمنٹ, جو کہ مطلب بہت کم لوگ کراتے ہیں. جس طرح بھی یہ بڑے بڑے بلینئرز کو نقصان ہوا نا, بلینز آف ڈالر, جیف بیسوس ہو گیا اور یہ فلانے بل گیٹس, بلینز لوز کیے انہوں نے شادی کے اندر. تو اب ایک عام لڑکا ہے, وہ کہہ رہے بھائی میرا دماغ خراب ہے, میں شادی کروں, میں تو لبرل ہوں بھائی, میں تو مجھے جب لڑکیاں فری میں مل رہی ہیں مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے لڑکی بھی فری میں مل رہی ہے تھرو ٹنڈر اینڈ ادر ایپس, انسٹاگرام کے ذریعے میں جا کے باتیں کرتا ہوں, میں لڑکی ہوک اپ کر لیتا ہوں. یا مجھے عورت مل جاتی ہے جس کو آپ نے آزاد کیا تھا کہ تم سیکس ورک کرو جا کے, تو میں پیمنٹ کر کے جو ہے نا کام کروا لیتا ہوں. یا پھر یہ کہ پوری آپ کی پورنوگرافک انڈسٹری ہے, $multi trillion انڈسٹری ہے, اس سے اپنی شہوت کو پورا کر لیتا ہوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں شادی کر کے اپنے آپ کو باندھوں ایک عورت کے ساتھ, اور اس کے نان نفقہ, خرچہ پانی, اتنی بڑی رسپانسبلٹی اٹھاؤں؟ نہیں, توبہ نہیں کرنی شادی. کیسر بھائی نے بات کی تھی نا 2.1 جو ریٹ ہے برتھ ریٹ سے پہلے آئے میرج ریٹ کتنا ہے؟ میرج ریٹ از سو ڈاؤن. آپ کی سوچ ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اور اسٹارٹ بتاتا ہوں. اس وقت ویسٹ کے اندر 60% بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہا ہے. 60% جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک زمانے میں نا کسی کو یہ کہنا کہ تم حرام کی اولاد اور اسی سے ریلیٹڈ کوئی بھی لفظ کہنا یہ گالی تھا. آج وہ بندہ جو حلال میں پیدا ہوا ہے وہ گالی ہے, کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں. اور دنیا میں اگر انٹرنیشنل سٹارٹ پوچھیں تقریباً 50% سے زائد 50% بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے, اگر بچہ ہوتا ہے وہ ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے. اچھا ایکسیڈنٹلی ہو گیا, اس لیے پھر آپ کو ابورشن کا انسٹیٹیوٹ چاہیے تھا کہ اچھا ہو گیا جی آپ کیا کریں, ابورٹ کرا لو. ابورٹ کرانے میں مسئلہ یہ ہے کہ کرائیں گے تب بھی مسئلہ, نہیں کرائیں گے تب بھی مسئلہ. عورت کے اندر ایک مٹرنل انسٹنکٹ ہوتا ہے, وہ جب اپنے بچے کو لوز کرتی ہے اس کے ساتھ ایک تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ جو اور کمپلیکیشنز ہیں وہ ایک اور چیز ہے کہ بھی میں نے اپنا ہی بچہ مار دیا, چاہے جس سٹیج میں بھی مارا ہو, جس سٹیج میں ابورٹ کرایا ہو. اور یہ کہ اگر رکھ لیا تو اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, باپ تو فرار ہوا ہے, وہ تو ذمہ داری لینا نہیں چاہتا, وہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس چائلڈ. تو وہ چلا گیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ عورت کے اوپر ڈبل برڈن پڑ گیا, وہ اب کام بھی کرے بچہ بھی پالے, کیونکہ پریگننٹ تو پھر بھی عورت نہیں ہونا ہے, دودھ تو پھر بھی ماں نہیں پلانا ہے. تو یہ جو ریپروڈکٹیو کیپیبلٹی ہے عورت کی, یہ آپ کبھی بھی مرد کو دے ہی نہیں سکتے. تو یہ جو پیپر تھا, ریسرچ پیپر دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس, اس میں وہ کہتے ہیں کہ
عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے اوپر ڈبل برڈن پڑ گیا. پہلے ایک برڈن تھا کہ چلو ہم لوگوں نے فیملی کو مینج کرنا ہے, گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم پورا پورا کمائیں بھی ساتھ ساتھ. ہمارا جو ہسبینڈ ہے یا ہمارا بوائے فرینڈ ہے, ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ جی بجلی کا بل میں دوں گا, پانی کا اور گیس کا خرچہ آپ کے اوپر ہے. ایکول ہے نا, ہم تو ایکول ہیں. آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو میں کیوں پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دوں؟ وائی شوڈ آئی گیو یو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ؟ فار واٹ پرپز؟ ریسٹورینٹ میں جائیں گے, لاسٹ ٹائم بل میں نے دیا تھا, اب آپ دیں بل. بھائی میں کوئی نوکر ہوں آپ کا کہ میں ہر دفعہ میں بل دیتا ہوں؟ کس کھاتے میں دیتا ہوں؟ سو اب وہ کہتی ہے ہمارے پہ تو ڈبل برڈن ہے. اچھا جب بچہ پریگننٹ یعنی بچہ آپ کے پیٹ میں, آپ پریگننٹ ہیں, آپ کو کام سے 3 مہینے پہلے چھٹی چاہیے, وہ مٹرنٹی لیو ہے, پھر ڈلیوری کے بعد آپ کو لیو چاہیے. تو آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے تو آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیٹ الون کہ جی میں اپنا بھی خرچہ 6 مہینے میں نے آف لینا ہے, اپنا بھی خرچہ اٹھاؤں, اپنے بچے کا بھی اٹھاؤں, اور پھر سروائیو کر جاؤں. تو عورت جتنی ڈپریس آج ہوئی ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. پھر جو ایموشنل ڈیمیج ہے وہ علیحدہ ہے کہ ایک لڑکا میرے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں آیا, چھوڑ کے چلا گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب کمپاؤنڈ ہو کے آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی دس از دی ایکچوئل پیراڈاکس. آپ نے عورتوں کو کہا تھا تم باہر جاؤ, اویلیبل ہو جاؤ, تمہاری عیاشی ہے, تمہاری یہ ہے, تم بھی جا کے اپنا آپ کو آزاد کر دو. اس سے کیا ہوا؟ آپ کو الٹا نقصان ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریالٹی آف دا میٹر از کہ اس فیمنسٹ موومنٹ نے نا مارکیٹ خراب کی ہے. مارکیٹ خراب سے مطلب یہ ہے کہ آج لڑکا جو ہے نا وہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ آ گیا. کس طرح سے؟ رشتے تلاش کرنے کے معاملے میں. میں نے کہا تھا نا میں لیٹ می بی ویری ریئل ود یو گائز, کیونکہ دیکھیں میں تو یہ مسئلے نا ڈیلی کے ہینڈل کرتا ہوں, آن اے ڈیلی بیسس آئی ڈیل ود دیز پرابلم, اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لڑکا ڈومینیٹنگ پوزیشن میں اس لیے آ گیا ہے کیونکہ مارکیٹ میں لڑکیاں بہت اویلیبل ہیں جو اپنے آپ کو فری میں اویلیبل کر دیتی ہیں. اب وہ فری میں بہت سارے افیئر چلا چکا ہے. اب جب شادی کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے خوب سے خوبدار کی تلاش پہ. تو مثال کے طور پہ پرپوزلز آتے ہیں جی کہ جی ہمارا بیٹا, میں ایک دیندار فیملی ہے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ جی ہمارا بیٹا اس کے لیے کوئی ڈھونڈے. میں نے کہا جی میرا کوئی رشتے کا بیورو تو نہیں ہے, میرج بیورو تو نہیں چلا رہا میں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ میرج بیورو نہیں چلا رہے, لیکن بہرحال اگر آپ مدد کر دیں آپ جانتے ہوں گے. میں نے کہا چلیں میں دیکھ لیتا ہوں اللہ عالم. تو کہتی ہیں دیکھیں جی ہماری تو ریکوائرمنٹ بس سمپل سی ہے, لڑکی جو ہے دیندار ہونی چاہیے. میں نے کہا الحمدللہ یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ لڑکی دیندار ہو. تو جی دیکھیں نا آج کل کے ماحول میں بس آپ کو دیندار لڑکی مل جائے بڑی بات ہے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ میں آپ کی سوچ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. تو کہتی ہیں لیکن بیٹے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اس پہ مجھے فون بند کر دینا چاہیے تھا, لیکن میں بیوقوف ہوں, میں نے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا میرا تقریباً 25 سال کا ہے, ہم بہو ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے, تو دیندار ہو اور یہ کہ لڑکی جو ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جی چلیں خوبصورت کا بھی معیار ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا اصل میں بیٹا جو ہے نا وہ اصل میں چاہتا ہی ہے کہ بہت گڈ لکنگ ہو اور سلم اسمارٹ سی ہو, اونچی لمبی سی ہو. میں نے کہا مطلب آپ سپر ماڈل تلاش کر رہے ہیں؟ کہتی ہے مطلب کہنا تو نہیں چاہتی لیکن آپ سمجھ لیں, کہنا تو نہیں چاہتی لیکن آپ سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, تو سپر ماڈل لڑکی ہو اور انتہائی دیندار بھی ہو. اچھا اور کیا چاہتی ہیں؟ ان کا اور یہ کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کا نا یہ تھا بزنس تھا اس کا فارماسیوٹیکلس کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے میرے ہسبینڈ جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, بڑے محنتی ہیں, فارماسیوٹیکلس کا بزنس ہے اور کتنے عرصے سے ہے, الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو میرے ہسبینڈ کی خواہش ہے کہ جو بہو ہو وہ ڈاکٹر بھی ہو, عمر اس کی 22 سال ہو. تو یہ 22 سال کی MBBS ڈاکٹر کہاں ملتی ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ یہ 22 سال, میں نے پوچھا میں نے کہا یہ 22 سال کی MBBS ڈاکٹر کس پلانٹ سے لے کے آنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ مطلب اگر ابھی آخری سال چل رہے ہیں تو ہم کر لیں گے, گزارا کر لیں گے, ہم ایڈجسٹ ہو جائیں گے. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے موقع پھر میں نے کہا چلے یہاں پہ بات ختم. کہتی ہیں اور یہ کہ اگر ہماری کاسٹ سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ میں اس کے ساتھ آپ کو فرائز اور کوک بھی دے دوں. کیونکہ اتنا لمبا آپ نے آرڈر جو پلیس کر دیا ہے تو اس کو ہیپی میل بنا دیتے ہیں نا پورا. آپ کو نگٹس اور فرائز اور کوک بھی دے دیتا ہوں ساتھ. تو دیکھیں یہ لڑکا اس لیول پہ کہاں. اچھا اس کے بعد بائی دا وے وہ فرائز اور کوک بھی چاہتے ہیں کیونکہ لڑکی نہیں چاہیے. لڑکی کے ساتھ کمبل, ٹیپ ریکارڈر, واٹر کولر, سلائی مشین, استری, مائکرو ویو اوون, ڈیپ فریزر, فریج, یہ سب چاہیے ہمیں. تو مجھے بتائیں یہ اتنی بدماشی کہاں سے آ گئی ہمارے اندر؟ یہ اتنی بدماشی کہاں سے آئی کہ بھائی
دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ یہ سپلائی روکیں نا ذرا, عورتیں فیمنزم کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو اویلیبل نہ کریں کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں. The only way you will have any access to me is through نکاح, otherwise I'm not even talking to you. تم نے بات کرنی میرے ابا جان سے بات کرو, میرے سے بات نہیں کرو. خدا کی قسم یہ معاملہ آپ تھوڑے سال چلائیں نا, 16-17 سال کا لڑکا اپنے ماں کے پاؤں پڑ جائے گا, خدا کا واسطہ ہے میری شادی کرا دیں. پھر آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں ان کو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس دوں کہ دیکھو بات یہ ہے, چونکہ چنانچہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے, کیونکہ دیکھو نا وہ برتھ ریٹ فال کر رہا ہے, اور کیسر بھائی کو ساتھ ملا لوں, دیکھو جی 2.1 پہ تو پہنچ گئے ہیں, اس سے کم گئے تو پاپولیشن ایکسٹینٹ. مجھے اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نیچر ول ٹیک اٹس کورس. 16-17 سال کی عمر میں یہ خود پاؤں پڑے گا اپنی ماں کے کہ ماں خدا کا واسطہ ہے میری شادی کرا دو, میرا دماغ آؤٹ ہو جائے گا, پلیز میری شادی کرا دو. کیونکہ اس کو پتہ ہے لڑکی اویلیبل ہے ہی نہیں, سرے سے اویلیبل نہیں ہے. اور پھر یہ وہ جو ہائی ڈیمانڈ تھی نا, یہ ڈیمانڈ بھی لو کر لے گا. یہ کہے گا میرے سے کچھ چاہیے تو بتائیں آپ. تو اف اینی تھنگ فیمنسٹ موومنٹ نے کیا کیا ہے, عورت کے فائدے کی بات نہیں کی. اگر آپ کہتے ہیں حقوق نسواں اس میں دور دور تک کہیں نہیں ہے. یہ موومنٹ سٹارٹ ہی مردوں نے کی تھی. بریفلی میں آپ کو صرف ان کنکلوژن اپنے دین کا مزاج بتاتا ہوں. ہمارے دین میں عورت کا مقام کیا تھا. ہمارے دین میں اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو وہ آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو شخص آیا نا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 بیٹیوں والے کے بارے میں. آپ نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ صحیح طریقے سے ان کو پال پوس کے بڑا کرے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. ایک اور صحابی وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 اگر کسی کی بیٹیوں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھ لیتا تو اس پہ بھی گارنٹی مل جاتی. اگر وہ بیوی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے, اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہے, اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہے. یعنی ایک مرد کے لیے جو پنکل ہے نا اس کی کامیابی کا, اللہ سے قرب کا, وہ یہ کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. جہاں پہ اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے لیکن اس کو ابیوز نہیں کرتا. اگر وہ اس کی ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اوپر مقام ہے اس کا. یعنی ہر لحاظ سے عورت کی پروٹیکشن ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی بتایا, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو گھر پر قوام بنایا گیا. قوام کا مطلب یہ ہے نان نفقہ تیرے اوپر ہے, خرچہ پانی تیرے اوپر ہے, پروٹیکشن ساری تیرے اوپر ہے. گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی چور ڈاکو آ جائے, تو نے اپنا سینہ آگے کرنا ہے, بیوی کو نہیں آگے کر دینا. So it's up to you. So because you take that responsibility, تمہیں یہ کہا ہے کہ گھر کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں تمہیں 1 ڈگری اوپر رہ جائے. اور عورت کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جو فریڈمز ہیں اس میں 1 ڈگری نیچے آئیں فار دس بینیفٹ. بینیفٹ کیا ہے؟ آپ گھر بیٹھ کے سارا دن جو مرض کتابیں پڑھیں بیٹھ کے, آپ کا سارا خرچہ پانی ایک بندے نے ٹیک کیئر کیا ہوا ہے. You don't have to do anything. If you want to do anything, whatever you earn is yours. وہ کہتے ہیں نا کہ what's mine is mine, what's yours is ours. یعنی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے اور جو آپ کا ہے وہ ہم سب کا ہے. یہ ڈیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ عورت اگر کماتی ہے تو اس کے کمانے کے اندر سارا معاملہ اسی کا ہی ہے, اور وہ اپنی مرضی سے آورز ڈیسائڈ کرے. وہ چاہے کسی اسکول میں 2-3 گھنٹے دیتی ہے, چاہے اس کا اپنا کلینک ہے, چاہے اپنا بزنس میں کہیں کر رہی ہے, وہ 2-4 گھنٹے لگا کے سائڈ پہ کچھ کمانا چاہتی ہے, ضرور کمائے, اس کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. لیکن اس کا ہسبینڈ ٹوٹلی انچارج ہے. اور اسی لیے جب یہ نکاح کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو نکاح کے معاملے میں ایجاب و قبول جو ہوتا ہے یہ لڑکے سے کیا جاتا ہے. لڑکی جو ہے اس سے وہ فارمل نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ جی ماموں چلے گئے, چاچا چلے گئے, اندر کمرے میں جا کے پوچھتے ہیں بیٹی آپ کی رضامندی؟ ہاں جی بالکل رضامندی ہے. لیکن وہ جو پبلکلی ہوتا ہے نا کہ جی کیا آپ کو فلاں رشتہ قبول ہے, تو لڑکا کہتا ہے ہاں جی قبول ہے. تو یہ 3 دفعہ وہ جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے اس کی پیار اور محبت قبول ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا خرچہ اٹھانا جس طرح اس کے باپ نے اٹھایا تھا مجھے یہ قبول ہے, اس کی حفاظت کرنا جس طرح اس کے باپ نے کی تھی اس سے بھی زیادہ وہ مجھے قبول ہے, اس کے لیے ذمہ دار ہونا, اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا مجھے قبول ہے. وہ یہ قبول کر رہا ہوتا ہے. اور لڑکی چاہے کچھ بھی نہ بولے, حدیث میں آتا ہے لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں سمجھی جائے. یعنی اگر آپ کمرے میں فار ایگزامپل ایک چاچا یا ماموں گئے ہیں ملنے کے لیے بیٹی کو اور کہا بیٹی آپ کی مرضی اس میں ہے, تو بیٹی مسکرا کے ادھر جو نا چہرہ کر لیتی ہے. تو نبی نے فرمایا اس کو ہاں سمجھا جائے.
تو اگر آپ کو پرابلم ہے نا تو بولیں, خاموش نہ رہیں. پھر خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پرابلم ہو تو آپ کو بول دینا چاہیے کہ بھائی میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں, اور یہ دین آپ کو پریویلیج دیتا ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں ہمارا دین بائی ڈیفالٹ عورت کو دیتا ہے. اب ایک عورت اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس ایسے ورلڈ ویو کے ساتھ لے جائے جہاں پہ سوائے اس کی بربادی کے کچھ نہیں ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے پروسیس کے اندر نا لڑکی کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ولی جو ہے اس کی رضامندی ہونی چاہیے. یعنی ایک طرف تو یہ ہے نا کہ لڑکی خود راضی ہو, اور اس کا ولی یعنی عام طور پہ وہ اس کا باپ ہوتا ہے. اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے, یا چاچا ہو سکتا ہے, یا تایا ہو سکتا ہے, یا ماموں ہو سکتا ہے. مطلب ڈپینڈنگ کوئی نہ کوئی گھر میں بڑا ہونا چاہیے, میل فگر ہیڈ. اچھا, ایک واقعہ ہوا جی میرے ساتھ. ایک فون کال آیا, آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. آئی گاٹ اے فون کال, اور دوسرے لائن پہ ایک لڑکی جو ہے وہ رو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بہن ذرا ریلیکس کریں, کام ڈاؤن, مجھے بتائیں ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں پڑھتی تھی اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ میں ہاسٹل میں رہتی تھی. فیملی میری ایک اور شہر میں رہتی ہے. تو وہاں وہی جو ٹپکل سچویشن ہوتی ہے کہ جی کالج یونیورسٹی میں پیار محبت ہو گیا. تو ایک لڑکا ہے, اس نے مجھے کہا کہ جی میں ایک باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں گریجویشن کے بعد, تو میرا کلاس فیلو تھا تو تمہیں میں ساتھ لے جاتا ہوں. تو میں نے اپنے پیرنٹس سے تھوڑی بہت بات کی, تو مجھے نا کوئی حالات کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی بات چلے گی یہاں پہ. تو میں نے کہا کہ جی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. تو میں نے کیا کیا کہ شادی جو ہے ہم لوگوں نے چپکے سے کر لی, اور اس نے کیا کیا کہ میرے پیپرز جو ہیں وہ پروسیسنگ میں ڈال دیے. وہ چلا گیا اس ملک میں, اور مجھے بھی کچھ مہینوں کے بعد میں بھی چلی گئی اور وہاں پہ پہنچ گئی. تو کہتی ہے وہاں پہنچ کے میں نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا کہ آپ مجھے اسلام آباد میں تلاش مت کیجیے گا, کیونکہ میں نے ان کو تو کہا تھا کہ میری اسلام آباد میں جاب لگ گئی اور یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, لیکن وہ موو کر گئی. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی میں وہاں چلی گئی ہوں, میں نے فلاں سے نکاح کر لی اور اب میں خوش ہوں. تو کہتی ہے ظاہری بات ہے میرے والد صاحب بہت ناراض ہوئے, امی بہت ناراض ہوئیں, بھائی میرے بہت ناراض ہوئے, اور بہت غم و غصہ اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ سنایا. کیا کہتے میں نے بہرحال فون بند کر دیا, اور اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہوئی. کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا جس سے ان کا نکاح ہوا تھا, اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دی. اور طلاق دینے کی بہت ساری وجوہات ہیں, کہانی لمبی ہے, لیکن میں اس کو صرف ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکی وہ میری کیسے ہو. یعنی خبیث انسان, اس عورت نے اپنے باپ کو تیری وجہ سے چھوڑا تھا, اپنے بھائی کو چھوڑا, اپنی ماں کو چھوڑا, اپنی فیملی کو چھوڑا, تیرے پیچھے, ایک بندے کے پیچھے. اور آج تو اس کو یہ کہانی سنا رہا ہے, وہ تانا دے رہا ہے کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی وہ میری کیسے ہوگی. اور اس ٹائم تک اس کا بچہ بھی ہو چکا تھا. اینڈ that child was only 6 months old. یہ اب جب مجھ سے بات کر رہی ہیں تو یہ اسلام آباد واپس آ چکی تھی, کیونکہ وہاں سے تو طلاق ہو گئی, کچھ ان کا تھا نہیں, وہاں پہ واپس آ گئی. اور بچہ ان کے پاس تقریباً اس ٹائم پہ کوئی 8 مہینے کا بچہ تھا, اور اس کو گود میں بھی لیا ہوا ہے, اور ایک کوئی دارالامان میں تھی, وہاں سے کال کر رہی تھی اور روئے جا رہی ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں. ہسبینڈ کے پاس جا نہیں سکتی, پیرنٹس کے پاس بھی نہیں جا سکتی, وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں بہرحال جو بھی ہے جانا آپ نے اپنے پیرنٹس کے پاس ہے. دیر از نو ادر وے. آئی کین ناٹ ریکمینڈ اینی تھنگ ایلس ٹو یو ایکسیپٹ دیٹ یو ہیو ٹو گو بیک. چھتر بھی پڑیں گے, میں پہلے بتا رہا ہوں, چھتر بھی پڑیں گے آپ کو, گالیاں بھی پڑیں گی, وہ سنو بیکاز یہ اس کا کوئی آسان سولوشن نہیں ہے کہ بھائی بڑے آرام سے آپ انٹیگریٹ ہو جائیں. میکسیمم میں یہ کر سکتا ہوں, آئی کین ٹاک ٹو یور پیرنٹس, آئی کین ٹاک ٹو یور پیرنٹس ٹو ایکسپلین سچویشن. اس سے اوپر میرا بھی تو ایک بس ہے نا, میں کہاں تک جاؤں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں سبحان اللہ, ہمارے دین نے جب آپ کو ایک پروٹیکشن دی ہوئی تھی, آپ نے خود اس کو کیوں توڑا ہے. آپ نے دین دیکھیں, میں آپ کو ایک فلسفیانہ بات بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے ایک لڑکی جب بیاہ کے گھر میں جاتی ہے نا, تو وہاں پہ وہ نا اپنے ولی کے ساتھ جاتی ہے. یعنی ایک لڑکی جب جا رہی ہوتی ہے تو لڑکی اکیلی نہیں جا رہی ہوتی تنے تنہا کے, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ لڑکی اکیلی چلی گئی, اس کے بعد چاہے اس پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہاں پہ جب شادی ہوتی ہے تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ایک بچی کو رخصت کیا جاتا ہے, اور اس میں اس کا باپ ہوتا ہے, اس کے چچا ہوتے ہیں, اس کے ماموں ہوتے ہیں, اس کے تایا ہوتے ہیں, اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, سارے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا سگنل ہوتا ہے اس لڑکے کے لیے جس سے شادی ہو رہی ہے. جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے تو پوری فوج ہے. اگر میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی, اس کے ساتھ ناانصافی کی, اس کے اوپر تشدد کیا, یا کوئی ایسی بات کی, کل اس کا باپ میرے گھر پہ پہنچا ہوگا. باپ نہ ہوا اس کا چچا پہنچ جائے گا, اس کا بھائی پہنچ جائے گا, اور ان میں سے کوئی نہ ہوا تو وہ جو 6-7 کزن ہیں اس کے, جنہوں نے اپنی سیٹنگ سمجھی ہوئی تھی لیکن تو لڑکی لے گیا.
وہ سب تو مسکراتے مسکراتے کمبل ڈال کے تیرے پہ کٹ چڑھائیں گے تجھے. تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار میں لڑکی لے کے آ رہا ہوں, یہ کوئی لاوارث نہیں ہے. لیکن اب جب آپ نے یہ سارا خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری, آپ نے سارے فیملی کنیکشن توڑ دیے, آلریڈی آپ نے اپنے ہسبینڈ کو امپاور کر دیا. امپاور یہ کر دیا کہ میں تو بس آپ ہی کے ساتھ ہوں, میرا تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر تو دیکھیں کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. جو تمہیں دین نے پروٹیکشن دی تھی تم نے خود ہی وہ اتار دی. پھر آپ کمپلین کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہاں بڑے واضح طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا چھان مارے, پورے فلسفے چھان مارے, جو اسلام پروٹیکشن عورت کو دیتا ہے پوری دنیا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہوگا جو یہ لیول آف پروٹیکشن عورت کو دیتا ہے. اور اب یہ بات ویسٹ والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. میں ایک کتاب پڑھا تھا, اس کا نام تھا ماڈسٹی سم تھنگ کا کہ نام تھا اس کا, دا بک آف ماڈسٹی, اس طرح سے ایک امریکن خاتون نے لکھی ہے. اور وہ اتنی موٹی کتاب ہے اور اس میں پتہ ہے پورا تھیسس کیا ہے. اس کا پورا تھیسس یہ ہے کہ اگر ہم نے عورت کو امپاور کرنا ہے نا تو عورت کو ماڈسٹ ہو جانا چاہیے. عورت کو اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کرنا چاہیے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کی شہوت کا نشانہ نہ بنائے. وہ خود ڈیسائیڈ کرے واٹ پارٹ آف می آئی چوز فار یو ٹو سی اینڈ واٹ پارٹ آف می آئی چوز فار یو ناٹ ٹو سی. وہ ڈیسائیڈ کرے, نہ کہ میڈیا ڈیسائیڈ کرے کہ عورت کو کہے یہ تم کپڑے پہن کے بل بورڈ پہ آ جاؤ, میگزین پہ آ جاؤ, ٹی وی شو پہ آ جاؤ. آج کا عالم یہ ہے عورت کی آبجیکٹیفیکیشن کا کہ اگر آپ نے نیوز کاسٹر رکھنی ہو نا, نیوز کاسٹر جس کا کام خبریں پڑھنا تھا, اس کے جرنلسٹک ٹیلنٹ سیکنڈری ہیں, اس کی شکل پرائمری ہے. شکل اچھی ہے آپ کو جرنلزم سکھا دیں گے, شکل اچھی نہیں ہے تو جرنلزم میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہو, ہم نے کیا کرنا ہے آپ کا. یہ صورتحال ہے, یہ آبجیکٹیفیکیشن ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک پاک کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اور میری خاص دعا آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہمارے بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم میں سے لوگ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایگزامز میں کامیابی عطا فرمائے, ہماری اسائنمنٹس میں کامیابی عطا فرمائے, ہمارے کوئزز میں کامیابی عطا فرمائے, ہماری اٹینڈنس میں کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.